أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل صدق اللہ العظیم۔ غزوہ احد کا دل نشیں تذکرہ شروع ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غزوہ احد تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، مشرکین مکہ کی قیادت کر رہے تھے، یہ احد سے فاتح بن کر واپس لوٹ رہے تھے۔ واپسی کے سفر میں انہیں خیال آیا آج بڑی غلطی ہو گئی، جلد بازی کر بیٹھے، تھوڑی دیر اور رکتے لڑتے مسلمانوں کی شہادتیں ہو گئی تھی، زخمی تھے، ہمیں آج مسلمانوں کو بالکل ختم کر کے واپس لوٹنا چاہیے تھا، ہم نے جلدی کی۔ چنانچہ ایک سوچ پیدا ہوئی کہ کسی طریقے سے پھر واپس ہوں، رکے، مشورہ کیا، اکٹھے ہوئے۔ اسی اثناء میں ایک تجارتی قافلہ گزر رہا تھا جسے مدینہ طیبہ جانا تھا۔ ابو سفیان نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تجارتی قافلے کو کچھ دے دلا کر اس بات پر آمادہ کیا کہ مدینہ طیبہ جا کر مسلمانوں کو یہ خبر پہنچا دے کہ ہم پھر اکٹھے ہو رہے ہیں، ہم پھر حملہ آور ہوں گے، ہم اچانک حملہ کریں گے اور مسلمانوں کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیں گے۔ چنانچہ وہ قافلہ مدینہ طیبہ پہنچا اور انہوں نے ایسے ہی کیا، پیغام پہنچایا، خوف و ہراس پھیلانے کی کوشش کی۔ خیال یہ تھا کہ مسلمان اس وقت زخم خوردہ ہیں تو ان کے دل بیٹھ جائیں گے، یہ ان کے حوصلے مزید پست ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، ہراساں ہو جائیں گے۔ یہ مقصد تھا اور اس کے لیے خبر پہنچانی تھی۔ اس تناظر میں یہ آیات طیبات نازل ہوئی۔ ذرا یہ لفظ دیکھیں اور ان لفظوں پر غور کریں، گہرائی کے اندر جائیں۔ فرما الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، جن لوگوں نے اللہ کا حکم مانا اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم مانا، بعد اس کے کہ انہیں زخم پہنچ چکے تھے۔ کیا مطلب ہوا؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب صحابہ سے فرمایا خبر آئی ہے مکے والے پھر حملہ کر رہے ہیں، بتاؤ کیا کرنا ہے، سب صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ہم دل و جان سے حاضر ہیں، زخمی ہیں، حاضر ہیں، عزیز و اقارب پیارے شہید ہو گئے، حاضر ہیں، پیدل ہیں، حاضر ہیں، خالی ہاتھ ہیں، حاضر ہیں، تھکے ہارے ٹوٹے ہیں، پھر بھی حاضر ہیں۔ صحابہ کا تو مزاج ہی یہی تھا، سمعنا و اطعنا، وہ کہتے تھے کہ ہم نے سن لیا، گردن جھکا دی، مانیں گے۔ اللہ کو صحابہ کا یہ جذبہ اطاعت اس قدر پسند آیا کہ اللہ نے ان لفظوں سے اس کا ذکر کیا، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے سر جھکایا، بات مانی، سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا بہر صورت آمادہ ہیں۔ کب کہا؟ کہ جب زخمی تھے، دل سے بھی اور جسموں سے بھی،
اللہ فرماتے ہیں للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، ایسے ہی لوگ نیکی کرنے والے، ان میں سے مقام احسان پر فائز، اللہ جل شانہ سے ڈرنے والے، اللہ کے ہر حکم پر سر جھکانے والے، ان کے لیے اجر عظیم، ہمارے ہاں بڑا اجر ہے۔ اب ذرا وہ منظر دیکھیے کہ جب صحابہ کرام کو یہ اطلاع ملی اور پیغام پہنچانے والوں نے حالات سے آگاہ کیا، خیال تھا کہ پریشان ہو جائیں گے، ہمت ہار بیٹھیں گے، خوف زدہ ہو جائیں گے، لیکن یہاں تو الٹی معاملہ ہوا۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، لوگوں نے ان کو آ کر کہا کہ بے شک مکے والے تمہارے لیے اکٹھے ہو رہے، ان کو جب ڈرایا، فزادہم ایمانا، صحابہ کا ایمان بڑھ گیا، زخمی تھے، ٹوٹے پھوٹے تھے، پریشان حال تھے، لیکن یہ سنتے ہی ایمانی جذبات پوری شان سے جاگ اٹھے۔ صحابہ اکٹھے ہوئے، بیک زبان بولے، قالو حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمیں کافی ہیں، اللہ ہمیں کافی ہیں، اللہ ہمیں کافی ہیں، اور اللہ بہترین وکیل ہیں، کارساز ہیں، ہمارے کام بنانے والے ہیں، ہم سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے، ہم تو ایک ذریعہ ہے، اللہ نے ہم سے کام لینا ہے، کام لینے والی، کام بنانے والی ذات پاک تو اللہ ہی کی ہے، ہم دل و جان سے حاضر۔ مومن ایسا ہی ہوتا ہے۔ صحابہ کرام پوری امت کے لیے ایمان کی ایک پریکٹیکلی شکل تھی، پوری امت دیکھے کہ ایمان والے کیسے ہوتے، گھبراتے نہیں ہیں، مصیبت، مشکلات، آزمائشیں، حالات آنے پر یہ کمزور نہیں پڑتے، ان کا اللہ پر ایمان بڑھ جاتا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اللہ ہمارے ساتھ ہیں، جب اللہ ہمارے ساتھ ہیں تو کوئی ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے۔ یہ جملہ بہت دل آویز ہے، بہت ایمان افروز ہے، بڑی ہمت بڑھانے والا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ، ایمان اور یقین نصیب فرما دے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ہمارے شیخ المشائخ حضرت اقدس قبلہ حضرت مولانا قاضی مظہر حسین رحمت اللہ تعالی علیہ یہ آیت شریفہ کا حصہ 500 مرتبہ روزانہ پڑھنے کی تلقین فرماتے تھے کہ اگر کسی بھی قسم کی آزمائش میں ہیں، مصیبت مشکلات میں ہیں، تو یہ 500 مرتبہ، چاہیں تو اکٹھے 1 مرتبہ، چاہیں تو ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں، اس کی برکت سے اللہ مصائب و مشکلات سے نکال دیں گے۔ فرماتے تھے کسی قسم کا جن، جادو، کوئی چیز بھی قریب بھی نہیں پھٹکے گی۔ ظاہر بات ہے جسے اللہ کافی ہو جائے اور جس کے اللہ وکیل ہو جائے، کام بنانے والے، کوئی اس کا کیا بگاڑ سکتا ہے۔ صحابہ کرام کے ایمانی بول پوری امت کے لیے رحمت کا ذریعہ بن گئے۔ سبحان اللہ، اللہ سمجھ دے، عمل کی توفیق بخشے۔